کریں، اس لیے کہ ماں تو پھر ماں ہی ہے، باپ تو صرف باپ ہی ہے۔ اللہ نے ماں کو ممتا کے سوا کچھ دیا ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے، دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ ہاں، لیکن ماں باپ کیسے ماں باپ ہوتے ہیں یا اللہ! میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لوگ گھر سے نکال دیتے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا، تم خود نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماں باپ پہ ظلم کیا، ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت بڑی اچھے سے شادی کی، بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی، بہو لائی۔ اب بہو بھی لوگ لاتے ہیں نا تو دیندار نہیں دیکھتے، مالدار دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے دین دیکھو، دینداری دیکھو، اور دینداری دیکھ کر کے سب کرو۔ دینداری پہلے، دین کو اولیت دو، اسلام کو اولیت دو، دینداری کو اہمیت دو۔ تو یہ بھی بڑا عجیب ظلم ہے، جو ساس جو اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اپنی بہو کو ڈھونڈ کر، اتنے احترام اور اکرام سے شادی بیاہ کر کے گھر میں لاتی ہے، تو وہ بہو بھی عجیب ہو جاتی۔ اس کو سب سے زیادہ نفرت کبھی کبھی اپنی ساس ہی سے ہو جاتی۔ حالانکہ ساس اپنی بہو کو جو دیتی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں دے سکتا آپ کو۔ ساس نے کیا دیا آپ کو؟ اپنا بیٹا جوان کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس سے دشمنی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم شادی شدہ نہیں تھی عورت، تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت تھی۔ اب تم شادی شدہ ہو گئی، اب تمہارے ساس سسر کی خدمت ہے۔ بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت۔ جو عورت اپنی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی تو اس کی بہویں بھی اس کی خدمت کرتی۔ اور اگر جو ساس سے نفرت کرے، پھر اس کی بہویں اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ یہ دنیا ہے، بونے کی جگہ ہے، جو بویا وہی کاٹنا ہے، اس سے زیادہ نہ، اس سے کم۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے بیٹے کی شادی کی، بہو مل گئی اس کو دنیا دار، دنیا کی دیوانی۔ ایک بچہ ہوا، اس کی بہو نے اس کے شوہر سے کہا دیکھو، یا تو گھر میں تمہاری ماں رہے، یا تو میں نے رہنا ہے، ورنہ میں نہیں رہوں گی۔ یا اپنی ماں کو رکھو یا مجھے رکھو۔ دنیا دار بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک، میں آج اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا امی چلو، آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے۔ ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن بڑی خوش تھی۔ آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے۔ کار میں بٹھایا، کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا، بڈھا گھر، اولڈ ہاؤس، وہاں پر اتارا اور کہا ماں مجھے معاف کرنا، میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی، تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا، اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہی رہو، اب میں چلتا ہوں۔ وہاں بٹھا کر بھاگ گیا، کار لے کر بھاگ گیا۔ بڑا عزت دار تھا وہ، نام نہاد عزت دار۔ اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی۔ بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو۔ ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، ولی بن جاؤ، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے گی۔ ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی، ولایت بھی چھین لی جائے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ رات رات بھر قرآن پڑھو، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پوری پوری زندگی تہجد پڑھو، سجدے میں گزارو، ماں باپ کو ناراض کیا، کچھ نہیں ملنا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ بلکہ میرے عزیز، ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ مرتے وقت زبان پہ، ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی، میں اور آپ کوئی چیز، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ صحابی کی بات کر رہا ہوں، صحابی رسول،
نبی کے صحابی، ہر صحابی جنتی حضور کا. ایک صحابی تھے موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ، غوث و کتب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ، فلاں جوان ہے نا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، وہ سکرات کی حالت. ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے، رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی. یہ بات ہے. آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا. ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا، وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی. یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے، اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو، بے اجازت بات نہیں کر سکتے. یہ ادب ہے ماں باپ کا. سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ان کو ڈانٹتے ہو. اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں، مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ. چاہے ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، کچھ بھی کرے، صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی. شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک صحابی دوڑے، یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے، سکرات میں ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. حضور کرم فرمائے. آقا غیب دا نبی نے فرمایا اس کی امی حیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے. سرکار نے میں اس کی ماں کو بلاؤ. ان کی امی آئی. آقا نے فرمایا یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے. کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا، پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا، مجھے تکلیف ہوئی. سرکار نے فرمایا معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے بہت تکلیف، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی. ہائے ہائے. سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرو گی؟ کہ نہیں. آقا نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، جنگل سے لکڑیاں لاؤ. جب صحابہ ہٹنے لگے تو ماں تھی نا، ماں، حضور یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ لکڑی جلا کر تیرے بیٹے کو میں اس میں زندہ جلا دوں گا. ماں کی ممتا تڑپ گئی. آقا میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرے نا، آپ میرا بچہ ہے نا. سرکار نے مسکرا کے کہا بڑی بی، جب دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں اپنے بچے کو تو کیسے دیکھے گی؟ دنیا کی آگ میں تو نہیں دیکھ رہی تو وہ تو بغیر کلمے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عرض کی حضور ایسا ہے؟ ہاں. پھر حضور میں نے اس کو معاف کر دیا. ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا، دوسرے صحابی دوڑے یا رسول اللہ مبارک ہو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو. یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، یہ ہے ماں باپ کا. ہم شیطان کے چکر میں ہیں، شیطان کے فریب میں، شیطان نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے. دین کیا، دھرم کیا، مذہب کیا، مسلک کیا، بس ایک دھن ہے، دنیا دنیا دنیا، اپنی موج اپنی مستی نہیں. دین کی طرف آؤ. تو بات دور نکل گئی. میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اولڈ ہاؤس کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. اولڈ ہاؤس کا مینیجر آیا، اس نے دیکھا تو کہا مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، مجھے گھر سے، جس کا گھر تھا اسی کو گھر سے نکال دیا گیا. کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اب میں آپ کے اولڈ ہاؤس میں رہوں گی، رکھو گے؟ کہا مائی وہ تو بنا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، ایسی ناہنجار اولاد جس کی ہو تو پھر ان کے لیے تو اولڈ ہاؤس ہی بنائے جاتے ہیں. اس نے رجسٹر لیا،
اور رجسٹر لے کر کے کہا کہ مائی اپنا نام بتائیں. نام بتا دی. آپ کے بیٹے کا نام بتائیں. بیٹے کا آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں بتایا. ماں نے نام نہیں بتایا. مینیجر نے کہا امی بیٹے کا نام بتا دو تاکہ ہم لکھ لیں, کیونکہ کوئی حادثہ ہو تو اس تک تو اطلاع پہنچانی پڑے گی نا. نام بتاؤ. نہیں بتایا. روتی رہتی تھی, دوپٹے سے آنسو پوچھتی رہتی تھی. کہا مائی اپنے بیٹے کا نام بتاؤ. دوسرا مینیجر آ کے کہتا ہے چھوڑ دو یار, آج اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہے اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی. مجبور مت کرو, پھر کبھی نام لکھ لیں گے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بڑی بھی بیٹھی تھی, غصے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. خبردار, میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں, اور ناراضگی کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیتی, ایسا قطعا نہیں ہے. اللہ میرے لال کو سلامت رکھے. ہائے ہائے, اللہ میرے لال کو سلامت رکھے. نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا اس کو پہچانتی ہے, بڑی عزت کرتی ہے اس کی. اگر میں نام بتاؤں گی تو میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا, اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے کا نام نہیں. یہ ماں ہے آج جس کی قدر نہیں کرتے ہو نا. یہ چہرے, جن چہرے پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں, کسی خوبصورت پیر کا چہرہ دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا. ہاں, سنیوں کا مجمع ہے, برا لگے تو مجھے معاف کرنا, شاید میں ایسی جذباتی باتوں کا عادی ہو گیا ہوں کیونکہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ہاں, پیروں کے ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں کا مجمع آتا ہے اور ایک کے اوپر ایک گرتے ہیں پیروں کا ہاتھ چومنے کے لیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, چومو جتنا چاہو, پیر کو چوم لو, لیکن پیر کو چومنا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے. اگر ماں باپ کو تڑپا کے ترسا کے پیروں کے ہاتھ چومتے ہو تو شاید پیر کا ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا. پیر کا ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں مرید ہیں نا, ہزاروں. ماں کے لیے تو آپ ہی ہو. اس ماں کے دل سے پوچھو, جب کوئی بیٹا سب کے سامنے اس کے ہاتھ چومتا ہے تو ماں کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے. ماں فخر کی سے کہتی دیکھو میرا بیٹا, جوان بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے, میرے پیر چومتا ہے. لیکن قدر نعمت بعد زوال, جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تب وہ نعمت یاد آتی ہے. آج جوانی کی موج اور مستی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں, ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ماں باپ ہمیں بہت یاد آئیں گے. لیکن کب؟ جب وہ قبر کی مٹی تلے چھپ چھپ کے ہوں گے. یہ چمکتے ہوئے چاند و سورج جس دن قبر کی مٹی میں دب جائیں گے اس دن تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے, لیکن اس دن پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. یاد رکھنا, یاد رکھنا, ماں باپ کے یہ جھری پڑے ہوئے بوڑھے بوڑھے چہرے کسی خوبصورت پیر کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ان جھری پڑے ہوئے چہرے کو پیار سے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. ایک دن میں اگر 100 حج کا ثواب کمانا ہے نا, 100 حج کا ثواب, 100 بار دیکھو ماں باپ کو پیار سے. ہاں, لیکن ماں باپ ضرور یاد آئے. میں اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اب میں ہمت ہار چکا ہوں کیونکہ ماں کا ذکر آیا ہے. بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنی دعا ضرور کروں گا, جن کے ماں باپ دنیا میں ہے اللہ انہیں خوب لمبی عمر دے اور ان کو ہم سے راضی رکھے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اب وہ سوائے قبر پہ جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے اور ایصال ثواب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ماں کا ذکر آیا ہے تو مجھے میرے نبی کی امی کی یاد آ گئی ہے. میں آج آپ کو اپنی نبی کی امی کی بات سنا کر اپنی بات مکمل کر لوں گا, اسی پہ بات ختم کر دوں گا. دھیان سے سننا, ماں سب کو یاد آتی ہے, ماں وہ نعمت ہے سب کو یاد آتی ہے. میرے نبی کی امی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی. نبی یہ پاک کے والد صاحب تو 17-18 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے اور نبی کی امی جان 20-22 سال کی عمر کی تھی تبھی دنیا سے چلی گئی تھی.
میرے نبی پاک کی عمر صرف 6 سال کی تھی، 6 سال کی، بس 6 سال۔ نبی کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور نبی نے اپنی امی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا تھا، بلکہ سفر میں وہ بیمار ہو گئی تھی، سفر ہی میں، تو ابوا کی پہاڑی پر اینٹ کا، پتھر کی اینٹ کا سرہانہ لگا دیا تھا حضور نے اپنی امی کے لیے، اور ماں کو چادر بچھا کے لٹا دیا تھا۔ ساتھ میں ایک خاتون تھی جو کنیز تھی ان کی امی کی، حضرت ام ایمن، اور حضور اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور ماں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی امی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نبی کا ماں کا آخری دیدار، حضور نے اپنی امی کا آخری دیدار اسی طرح کیا ہے، سرانے بیٹھے، ان کی ماں ان کو دیکھ رہی، وہ ان کو دیکھ رہی، اور حضرت آمنہ خاتون رو رہی ہیں، روتے جا رہی ہیں، اور حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور بھی رو رہے ہیں، 6 سال کے، بڑا معصوم خوبصورت چہرہ ہے۔ ماں ان کو دیکھتی ہے روتی ہے، حضور ماں کو دیکھ کے روتے ہیں، کیونکہ ماں روتی ہے تو فطرت ہے کہ بچے خود بخود ماں کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ماں رو رہی ہو تو بچے خود بخود چلا چلا کے، تو حضور رو رہے تھے، تو حضور کی امی بڑی پیاری امی، اس ماں جیسی کائنات میں ماں ہونے کی حیثیت سے کوئی ماں نہیں ہوئی۔ کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا ابراہیم، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا ایوب، کسی کا بیٹا غوث اعظم، کسی کا بیٹا غریب نواز۔ آمنہ کا بیٹا محبوب خدا ہے، صاحب قرآن ہے، بڑی عظیم ماں ہے۔ اور ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دعا کرنے میں دیر ہو، یعنی دعا قبول ہونے میں، کبھی آپ چاہتے ہیں نا کرنٹ میں دعا قبول ہو، ایک دم جھٹ پٹ دعا قبول ہو، کرنٹ میں دعا قبول ہو، اور دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، 2 نام لے لینا، کہنا اللہ تیرے نبی کی امی اور ابا کا واسطہ، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہو۔ کر کے دیکھنا، کبھی کر کے آزما کے دیکھ۔ کئی مرتبہ میرے شہر میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دے، میں نے کہا سب سے پاپی تو میں ہی اس دنیا میں ہوں، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی، آپ مجھ سے کیا کرواتے ہیں؟ لوگوں نے زور دیا کہ نہیں نہیں آپ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ میں تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی امی کا واسطہ برسا دے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جل تھر کیا بارش کے۔ کئی واقعات ہیں، کئی دیکھ لینا، آزما کے دیکھ لینا، چھٹ پٹ ایک دم۔ یہ تاثیر ہے، اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا، کتنا سلیکٹ کیا ہوگا، کتنا چنا ہوگا، کیسی گود ہوگی وہ میرے نبی کی میں، ان کا ذکر آ گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر مراد پوری کر دے۔ یہ نبی کی امی ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ نبی کی امی ہے، آخری دیدار ہے، حضور ماں کو دیکھتے ہیں، ماں حضور کو دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہے، حضور بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں نبی کی امی نے نبی کی نعت پڑھنی شروع کی۔ سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی نعت کہی ہے تو وہ نبی کی امی ہے، اور نبی کی ماں نے جو نعتیہ شعر کہے ہیں، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، یہ یتیموں کا غم گسار ہے، یہ بیواؤں کا والی ہے، اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت تو خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب سچا ہے تو اس کے نور کی برکت سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک شعر کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر انسان فنا ہو جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن آمنہ کو کوئی بھولے گا نہیں، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ساری دنیا مجھے یاد کرتی رہے گی۔ بس یہ کہا اور آخری ہچکی لی، یہ کہا اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی اسی نعت کے شعر پہ، آخری ہچکی لے کے نبی نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا، امی تھوڑی دیر پہلے جو تم پڑھ رہی تھی اور پڑھو نا، تو ام ایمن نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگی، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی بولا نہیں کرتے، بیٹا تمہاری امی دنیا سے چلی گئی ہے، اب یہ کبھی نہیں بولے گی۔ یہ تو شکر ہے کہ ام ایمن نے حضور کو روک دیا۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا امی اور بولو، تو پھر دنیا دیکھ لیتی کہ نبی کی ماں
بول پڑتی، لیکن قدرت کو منظور تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا. ام ایمن نے سینے سے چمٹا کے کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیتے ہیں، چلو تمہاری امی کی قبر کھودیں. میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودی. 6 سال کی. کتنی خوش نصیب تھی نا وہ قبر والی جس کی قبر نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں کھودی. اور ام ایمن کی مدد سے سرکار نے اپنی ماں کو قبر میں لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، چلو مکے کی طرف چلتے ہیں. کیونکہ ام ایمن سے مخاطب ہو کر سیدہ آمینہ نے کہا تھا ام ایمن میری امانت کو سنبھال کر ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچا دینا، میرے بیٹے کو سنبھال کے لے جانا، یہ میری امانت ہے، لے جانا سنبھال کے. تو ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا چلو. سرکار نے پوچھا معصومیت کے ساتھ ام ایمن میری امی، میری امی. ام ایمن نے کہا اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، اب وہ کبھی نہیں چلے گی مکہ. ہاتھ چھڑایا، حضور ٹیلے پہ چڑھے. ام ایمن ان کے پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر پہ سر رکھ کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم ہے نا کہ دنیا میں تمہارا میرے سوا میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی. یہ کہہ کے حضور رونے لگے. حضور کے آنسو ماں کی قبر پہ گر رہے تھے. ام ایمن نے اٹھایا، کہا شہزادے محمد چلو. حضور جب چلے ہیں پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے. پتہ نہیں حضور نے کیسے صبر کیا، کس طرح آنسو تھمے. پھر حضور ساری زندگی ماں کو یاد کرتے رہے، ہمیشہ یاد کیا ماں کو. جس نبی کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا تھا، جب اس نبی کو ماں کی یاد آتی ہے، آپ کو ہمیں بھی آئے گی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد میرے نبی چپکے چپکے رو رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو، حضور رو رہے، آنکھوں میں آنسو. میری قوم کے جوانوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ماں ہے باپ ہے آج ان کو منا لو، گھر جا کے انہیں راضی کر لو، انہیں خوش کر دو، ورنہ پتہ نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کھو جائیں گے. ایک کھوئے ہوئے لوگ کبھی نہیں ملیں گے، پھر پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا. آج بہت دل دکھا رہے ہو، پسند کی شادیاں کرتے ہو، ایک لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں ماں سمجھاتی تو بولتی ہے تجھے کیا سمجھتا تو چپ رہے. ایک لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں ماں سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتا ہے چھوڑو تمہیں کیا سمجھتا ہے، ہم اپنی زندگی جئیں گے. بہت بڑی بھول کر رہے ہو، بہت بڑی بھول. ان کے دل سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، پوچھو جا کے. اللہ نے موقع دیا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لو. ماں باپ جنت بھی اور جہنم بھی، خدمت کر کے خوش کیا جنت ہے، ناراض کیا جہنم ہے. مغرب کی نماز پڑھا کے حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے، خاموشی کے ساتھ رو رہے، آنسو نکل رہے. صحابہ کی عادت تھی جب حضور موجود ہوتے تھے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے. صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے، سب آقا کے قریب آئے، آگے پہ آقا کس چیز نے آپ کو رلایا، آپ کیوں رو رہے، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہے ہیں آپ. آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، ماں یاد آئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. کاش آج میری امی آمینہ حیات ہوتی. صحابہ کرام نے سنا، رونے لگے، سب رو پڑے، پوری محفل رو پڑی. جب سب رو رہے تھے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کتنا اچھا ہوتا آج میری ماں حیات ہوتی. یہ سب شان شوکت دیکھتی کتنا خوش ہوتی، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا خوش ہوتی. صحابہ کرام رونے لگے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر آج میری ماں حیات ہوتی نا اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا. میرے جوان توجہ کرو، حضور کیا کہہ رہے، آقا کی بات پہ توجہ کرو. سرکار فرماتے اے میرے صحابہ آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی
اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور حالت نماز میں رہتا اور میری ماں کو میری ضرورت محسوس ہوتی تو میری ماں مجھے پکارتی محمد ادھر آؤ. میری ماں مجھے, جسے اللہ مزمل اور مدثر کہہ کے پکار رہا ہو, وہ نبی تمنا کرتے ماں مجھے پکارتی, ماں مجھے پکار. ماں کی پکار کی لذت ہی کچھ اور ہے. ابھی ناظم صاحب کیا کیا کہہ رہے تھے. مجھے کوئی القاب سے اتنا مزہ نہیں آتا, کیا کیا لوگ کہتے, نہیں مزہ آتا. لیکن جب گھر جاتا ہوں اور ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے تو سارے القابات مجھے نیچے نظر آتے, ہینچ نظر. اس میں جو لذت ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں. حضور کہتے ہیں کہ میری ماں کب پکارتی, جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے پکارتی محمد میرے بیٹے ادھر آؤ, تو میں نماز چھوڑ دیتا, میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ ہے ماں, یہ نبی درس دے رہے, قدر کرو, دین کی طرف آؤ, ایک دن پچھتاؤ گے. اللہ کرے اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے, گھر جانے کے بعد, سیدھا گھر جانے کے بعد پہلا کام یہی کرنا, جو غلطی کی ان سے معافی مانگنا, ان کو راضی کرنا. بڑے کریم لوگ ہیں, بڑے سخی لوگ ہیں, بڑے نرم دل لوگ ہیں. بیٹا معافی مانگے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں. ماں باپ کے لیے حق تو یہ بتایا گیا بے اجازت ان سے بات نہیں کر سکتے, پہلے اجازت لو اور پھر ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا. یہ ہے ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا حق. جیو, انجوائے کرو شان کے ساتھ, بنگلے بناؤ, کاریں جو کرنا ہے کرو, حرام کام مت کرو. اسلام کے خلاف کا جتنا انجوائے کی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا. کھاؤ پیو پہنو, بائک چلاؤ, سب کرو, پارکوں میں جاؤ, بس اللہ کو ناراض مت کرو, ماں باپ کو ناراض مت کرو. یہی دین کا پیغام ہے. اللہ مجھے سب کو توفیق دے, اللہ ہم سب کی آنسوؤں کی لاج رکھ لے اور ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے.